السلام علیکم ناظرین، MR نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں کنزا اسلم۔ گڑھی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر تعزیتی جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری نے سرپرائز انٹری دی اور جلسے سے خطاب بھی کیا۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آصف زرداری طبیعت کی وجہ سے جلسے میں شرکت نہیں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری اسلام آباد سے لاڑکانہ پہنچے اور گڑھی خدا بخش میں جاری جلسے میں پہنچ گئے۔ آصف زرداری نے سٹیج پر پہنچ کر بلاول کو بوسہ دیا۔ دونوں نے کارکنوں کے نعروں کا جواب دیا۔ نارووال میں جھگڑے کے دوران داماد نے فائرنگ کر کے سسر کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق نارووال کے علاقے میں جھگڑے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تلخ کلامی اور جھگڑے کے بعد ملزم نے فائرنگ کی، جس نتیجے میں سسر جاں بحق اور ساس سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد محلے والوں کے تشدد سے ملزم زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی اور اسلام آباد کے بعد لاہور میں بھی کرونا کے اومیکرون وائرس کے پہلے مریض کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور میں اومیکرون وائرس میں مبتلا مریض کا تعلق بہار کالونی گلبرگ سے ہے اور اس کی ٹریول ہسٹری میں سندھ کا سفر شامل ہے۔ محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ یہ مریض گھر پر ہی زیر علاج ہے۔ مریض کی فیملی اور اس سے رابطے میں رہنے والے 12 افراد کے ٹیسٹ سیمپل لیے گئے ہیں اور ٹیسٹ رپورٹس آنے پر مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی 2022-26 کی منظوری دے دی گئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں وفاقی وزراء، چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور سینئر سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔ پالیسی کل حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری ایک تاریخی اقدام ہے۔ ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے۔ پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی پالیسی کی تیاری میں قومی سلامتی ڈویژن اور متعلقہ اداروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام اداروں کو مربوط حکمت عملی اپنانے کو کہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔